17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ یوم الفرقان اس کا ایک نام ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے والا دن، جس دن اسلام کی ایک عظیم جنگ بدر واقع ہوئی تھی۔ مجھے احباب سے یہ گزارش ہوئی، یہ خواہش ظاہر کی گئی کہ آج اصحاب بدر کے متعلق پھر سے میں یہاں پر ذکر کروں اور ان کے ناموں کی انشاءاللہ آج تلاوت بھی کروں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچوں میں یہ عظیم تاریخوں کو منتقل کرتے رہیں۔ کربلا تو ہر سال سنتے ہیں، لیکن پھر کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ بار بار سننے سے جذبہ جوان رہتا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ان کے جذبوں کو جوان رکھنے اور حوصلوں کو بلند رکھنے والی یہ دوائیاں ہیں۔ جنگ بدر جس کو 14 صدیاں گزر گئے لیکن ظالم کفار آج بھی بھول نہیں سکے۔ جنگ بدر کا ایک رخ پوری دنیا جانتی ہے، بلکہ سب چڑھ چڑھ کر کے بیان بھی کرتے ہیں اس کو، یہ دشمنان اسلام۔ اس کا پس منظر کیا تھا، وہ کیوں ہوئی تھی، اس پر کوئی کلام نہیں کرتے، کیونکہ درد مرنے کا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ مرے زیادہ تھے۔ اس میں 70 کافر مرے تھے اور 70 قیدی بن کر کے آئے تھے۔ پوری جنگ بدر میں ان کفار کو صرف یہی دکھتا ہے کہ 70 لوگوں کو مارا اور 70 کو پکڑ کر کے قیدی بنا لیا۔ پوری جنگ بدر میں یہی نظر آتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر انصاف کی عینک رکھنے والا غور سے ان حالات کو پڑھے گا تو اس نتیجے کو پہنچے گا، اسلام میں یہ جتنی جنگیں ہوئی جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اکثر کا تعلق ڈیفنس سے ہے، یہ ڈیفنسیو رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کیونکہ جنگ بدر کے احوال بتانے سے پہلے اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے کہ کیوں ہوئی۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ یہ پہلی جنگ نہیں ہے، جیسے کہ مشہور ہے نا جنگ بدر، اس سے پہلے بھی چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جو بڑی جنگ جس میں مقابلہ ہوا اور جس میں اللہ نے روشن فتح عطا کی، وہ بدر کی جنگ ہے، 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو۔ انشاءاللہ میں سیرت کے درس میں عرض کروں گا، جنگ بدر سے پہلے بھی 6 جنگیں ہوئی ہیں تقریباً، جس میں کچھ صحابہ گئے تھے، کچھ میں حضور بھی گئے تھے، کچھ میں ہلکی پھلکی مڑبھیڑ ہوئی اور کسی میں جنگ نہیں ہوئی، لیکن جو بڑی یعنی صف آرا ہو کر جنگ ہوئی تھی وہ جنگ بدر، یہی 17 رمضان المبارک والی، یہ پہلی ہے۔ جیسے کہ ایک بدر اولا بول کر کے ایک جنگ مشہور ہے، اور بدر ثانیہ اس کو کہتے ہیں، یہ 17 رمضان المبارک والی، میں اس کو انشاءاللہ سیرت کے بیان میں عرض کروں گا۔ آج اس پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ کیوں ہوئی۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گزارے اعلان نبوت کے بعد، ویسے تو 53 سال آپ وہاں رہے، 13 سال اعلان نبوت کے بعد کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ آپ نے سیرت کے درس میں بھی سنا ہوگا، اس رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا، پیٹا بھی گیا، ان کے ساتھیوں کو طرح طرح کے عذابات دیے گئے۔ تاریخ آج محفوظ ہے، لیکن ظالموں کو یہ نظر نہیں آتا آتنک کون پھیلایا ہوا تھا۔ یہی کفار تھے، یہ مشرکین تھے، یہ دہشت گرد تھے۔ مجھے بتاؤ، رسول پاک کے غلاموں کو سولی پر لٹکا کر ان کی ناک کاٹنا، ان کے کان کاٹنا، ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچنا، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت عمار بن یاسر کو انہوں نے آگ میں جلایا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو تو روزانہ رسی پیر میں ڈال کر کھینچا جاتا تھا۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ابو فقیہہ، حضرت خباب ابن الارت، حضرت خبیب ابن عدی، حضرت سیدہ سمیہ،
ان کو تو گھوڑے کے پیروں میں باندھ کر کے شہید کر دیا گیا تھا. کیسے طرح طرح کے عذابات دیے تھے کفار مکہ نے. ایک دو نہیں ہے، ظلم کی ایک لمبی داستان ہے. اور پھر پلس اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان سمیت سوشل بائیکاٹ کر کے رکھنا. حضور نے 3 سال تک 2 پہاڑیوں کے بیچ کے درے میں گزارے ہیں، اور ایسے کہ پورے مکہ والے پہرا لگا کر بیٹھتے تھے 24 گھنٹے تک نگرانی کے کوئی جا نہ پائے حضور تک، ان کے خاندان تک. ان دنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتے کھاتے رہے اور چمڑوں کو ابال کر کے پانی میں وہ کھاتے رہے. 3 سال گزرے ہیں. جبکہ مشرکین مکہ میں سے ہی کچھ اہل خیرت جو تھے انہیں رحم آ گیا ان معاملات کو، اور انہوں نے یہ معاہدہ توڑا. وہ آ کر کے، کوئی دوسرے نہیں، صحابہ نے نہیں، جو کافر تھے انہی میں سے 10-12 لوگ. انہوں نے دیکھا اتنی تکلیف یہ ہم میں ہی سے تو ہیں، اور وہ بھی قریش خاندان جو ہم میں سے سب سے معزز خاندان ہے، اس کا ایسا بائیکاٹ کرنا کہ ان تک ایک چاول کا دانہ نہ پہنچے. یہ کیسی مصیبتیں ڈال کر رکھی گئیں اپنے بھائیوں پر. مشرکین نے خود یہ توڑا تھا معاہدہ، اور پھر ان کو ہر طرح کے سہولیات مہیا کر دی تھی حضور کے خاندان کو. یہ تکلیفیں 70 صحابہ مکہ چھوڑ کر کے حبشہ جا چکے تھے ہجرت کر کے. معمولی بات ہے، آپ کے محلے سے 4 لوگ جائیں کیا حالات ہوتے. یہ آج ظالم کتے جو ہے گھروں کے دروازوں پر زبردستی کا بورڈ لگا کر کے پلائن کرتے رہتے ہیں، ہاں، کہ یہاں سے محلہ خالی ہو رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے، ایک ہندو گھر یہاں سے شفٹ ہو رہا ہے، ہجرت کر رہے ہیں، مائیگریٹ کر رہے ہیں. یہ ناٹک ہے، کوئی چیز نہیں. کبھی تم نے تاریخ یہ بتائی کہ 70 صحابہ جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر، جس میں خود رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے، حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی، دونوں حضور کے داماد بھی، حضور کی بیٹی بھی ہیں، یہ حبشہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ، حضرت جعفر طیار مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے کتنے لوگ نکل کے جا چکے تھے حبشہ میں، ایتھوپیا. عرب لوگ افریقہ میں جا کر کے رہ رہے ہیں. اور پھر اس کے 3 سال کے بعد حضور خود ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ. تو حضور ہجرت کر کے گئے تو کیا اکیلے گئے؟ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ مکہ میں جتنے مسلمان تھے سب کے سب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے. مکہ والوں کو سکون سے رہنا چاہیے نا، بات ہو گئی نا. میں آپ کو بتا دوں، کفار و مشرکین کبھی کسی بات سے راضی نہیں ہوتے، اور نہ کبھی یہ سکون، ذہنی سکون ان کو نہیں حاصل ہو سکتا. تم اگر کوئی محلہ چھوڑ کر کے بھی چلے گئے تو تمہارے سے دشمنی ان کی کم نہیں ہوتی. جو دشمن ہے وہ دور بیٹھ کر کے ہی جلتا رہتا ہے کہ وہاں سکھ سے کیوں رہ رہے ہیں یہ لوگ، یہاں سکون سے کیوں رہ رہے ہیں لوگ. مدینے جب رسول پاک اور ان کے صحابہ گئے تو مکہ والوں کو تو جو معاملہ تھا ختم ہو گیا. جن سے تمہاری روزانہ لڑائی ہوتی تھی وہ جا چکے، نہ ان کے صحابہ ہیں نہ وہ رسول پاک وہاں پر ہیں. نہیں، اس کے باوجود ان کفار مکہ نے کیا کرنا شروع کیا؟ 10 لوگ 15 لوگ 20 لوگ کبھی جتھا بنا کر کے مدینے تک جاتے تھے. رات کے وقت وہاں کے مسلمانوں کے باغیچے کھجوروں کے جلا کے آ جاتے. اور کبھی اگر 2-4 صحابہ مسلمان باہر نظر آتے تو ان کو پکڑ کر پیٹتے تھے، مارتے تھے. کہاں پر؟ مدینے میں جا کر. جب اس قدر ظلم بڑھ گیا تب میں آپ کو بتاؤں 13 سال کے بعد اللہ نے جہاد کا حکم نازل فرمایا. اے محبوب کھڑے ہو جائیں اور جو آپ سے لڑ رہے ہیں ان سے مقابلہ فرمائیں. 13 سال تک تو کبھی لڑنے کا حکم نہیں آیا. مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد جب مسلمانوں کی اپنی ریاست بن گئی، وہاں اپنی ایک حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے، تب یہ جا کر کے اگر اس کے اندر دسیسہ کاری کریں، پیوند کاری کی بجائے وہاں جا کر کے شب خون ماریں رات کے وقت، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا.
میں اس کو اس سے قبل ایک مثال سے پوچھا تھا آپ کو. یہ کہتے ہیں نا، آج بھی ہم نے 22ویں پارے میں ایک آیت پڑھی ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اس کو وہ 26 آیتوں میں گناتے ہیں جس کو یہ لوگ کہتے ہیں آتنک کا بڑھاوا دیتی. اللہ نے فرمایا لعنت کیے ہوئے لوگ ہیں یہ سب، جہاں پائے جائیں پکڑے جائیں اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارے جائیں. یہ آیت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو آتنک کو بڑھاوا دیتی، یہی دیکھ کر کے مسلمان کاٹتے ہیں سب کو. میرے عزیزوں، آیت جو نازل ہوئی کب ہوئی؟ یہی میں نے آپ کو یہی مثال اس سے قبل بتائی تھی. ہمارا دیش، ہمارا ملک امن و امان کے ساتھ رہ رہا ہے. 4 لوگ بھی اگر دشمن ملک کے ہمارے ملک میں داخل ہو جائیں تو ہائی اتھارٹی کیا حکم دے گی؟ سپریم کورٹ ہو یا وزارت داخلہ، ہوم منسٹری ہو، یا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کے لوگ کیا حکم دیں گے؟ یہ 4 دشمن جہاں پائے جائیں ان کو پکڑو اور مار دو. پولیس کو تو آن دا سپاٹ شوٹ کرنے کا حکم ہوگا، انکاؤنٹر کر دیں ان کا. کیوں؟ ہمارے ملک کا نقصان کر سکتے ہیں. یہی بات تھی مدینے میں جا کر کے جب مکہ کے کفار نقصان کر رہے تھے، صحابہ کو مار رہے تھے، حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی نہیں، اب ان کے ساتھ لڑو اور اپنی جان کی حفاظت کرو. آج ہر ملک اتنا ڈیفنس کا اختیار رکھتا ضرور ہے. جاؤ گھس کر کے دکھاؤ کسی ملک میں، بغیر ویزے کے جائیں گے تو پکڑ کر کے مار ڈالیں گے. بارڈر کراس کرو تو شوٹ کر دیں گے، جبکہ چوری کرنے کی نیت نہ ہو تب بھی. لیکن اسلام جو مارنے آ رہے تھے ان کو مارنے کا حکم دیا. اب سنو بدر کیوں ہوئی تھی. مسئلہ یہ تھا، دوسری ہجری تھی، مکہ مکرمہ میں قافلہ تجارت کا قافلہ ملک شام جا رہا تھا. اچھا، اب شام کا جو لوکیشن ہے وہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے. راستہ ایک شاہراہ ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں ہائی وے، سب سے بڑا انٹرنیشنل ہائی وے اس زمانے کا، وہ مدینے کے پاس سے گزرتا تھا. تو ملک شام تجارت کے لیے جو جانے والے ہوتے تھے مکہ سے، وہ اسی راستے سے جاتے، مدینے کے پاس سے قریب سے گزرتا. قریب کا مطلب بہت قریب بھی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک ہمارا مکہ والوں سے امن کا ایگریمنٹ نہ ہو جائے، معاہدہ نہ ہو جائے، ہم ان کا ہر راستہ بھی روکیں گے. ہم ان کا راستہ بھی روکیں گے. ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا کسی دوسرے سے جھگڑا ہو جائے تو آپ آس پاس کے راستے بھی بلاک کر دیں گے کہ دشمن ادھر کے راستوں کو بھی استعمال نہ کریں. یہی معاملہ تھا. حاج جو ہے دنیا کو میں بتاؤں، یہ راستہ روکنے والی بات کو بھی میں بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ مکہ والے تجارت کے لیے ملک شام جا رہے تھے تو ان کا راستہ روکنے کا کیا حق تھا؟ مدینے والوں کو کیا حق تھا؟ آج مجھے بتاؤ، جس ملک سے تمہاری دشمنی ہو جائے کیا وہ اپنا فلائی زون تمہیں یوز کرنے دے گا؟ تمہارا پلین بھی اڑ کے جا سکے گا اس ملک کے اوپر سے؟ سعودی نے تو ابھی بین کر رکھا تھا قطر کو، اس کا نہ پلین اترتا نہ ہی ہوائی اسپیس استعمال کر سکتا تھا. قطر جو ہے کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے. ان کی آپسی دشمنی میں جب یہ راستے بند کر سکتے ہیں، آپسی دشمنی تھی، یہ کون سی اسلام اور کفر کی دشمنی؟ اسی طرح سے ایران پر جو پابندیاں ہیں، ایران کا ایک جہاز جس سے اس کے سفارتی تعلقات نہیں، کیا وہ اسرائیل کے اوپر سے اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا. راستے تو آج بھی ان لوگوں نے بند کر رکھے ہیں ایک دوسرے کی تجارت کے. ٹریڈنگ پابندیاں آج بھی چلتی ہیں. 1400 سال پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا راستہ روکنے کی بات کی تو آج یہ پوری دنیا کے جو ماڈرن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے کہ یہ کیسا راستہ روکنے والا کیا سسٹم تھا. راستہ روکنے والا وہی سسٹم تھا جو آج تمہارا باپ روکتا ہے، امریکہ.
جس طرح سے لوگوں کے اوپر تجارت کی پابندیاں لگاتا ہے، جس طرح سے ہائی ڈیوٹی کسٹم لگا کر کے لوگوں کی اکنامک کو گراتا ہے، یہ تو وہی سسٹم ہے نا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام کو مدینے سے کہا کہ دیکھو اگر ان کا قافلہ تجارت کا شام جا رہا ہے تو ہم جائیں گے، راستہ روکیں گے۔ حضور اپنے صحابہ کو لے کر نکل پڑے۔ یہ 17 رمضان جنگ بدر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، 6 مہینے پہلے حضور گئے، چند مہینے پہلے یا چند دن پہلے، ایگزیکٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو ابو سفیان قافلہ تجارت کا جو لے کر جا رہا تھا وہ سپہ سالار یا امیر قافلہ تھا، اس کو خبر ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میرا راستہ روکنے آئے ہیں، تو راستہ کاٹ لیا اور ملک شام دوسرے راستے سے پہنچ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، حضور واپس مدینے آ گئے۔ کئی دن گزرے، ملک شام میں اس نے تجارت کی، خوب نفع کمایا اور واپس مکہ تو جانا تھا۔ تو مکہ جب جانے لگا تو پھر میرے آقا کو خبر آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کہا کہ چلو پھر سے اس کا راستہ روکتے ہیں۔ پھر گئے، لیکن اس بار ابو سفیان پھر خبر پا کر کے دوسرے راستے سے چلا گیا مکہ۔ لیکن مکہ پہلے ہی ابو سفیان نے قاصد بھیج دیا تھا، کہا تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی تمہاری تجارت کو لوٹ لیں گے، ختم کر ڈالیں گے، قافلہ تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، تم ہماری مدد کے لیے آؤ۔ یہ قاصد مکہ جیسے ہی پہنچا وہاں کھلبلی مچ گئی، سب جمع ہو گئے جتنے خاندان تھے کہ ہمارا بھی مال ہے، ہمارا بھی مال ہے۔ اور ابو جہل تو بھڑکا رہا تھا، خوب بھڑکا رہا تھا، سب کو جمع کر لیا۔ لیکن اتفاق ایسا کہ وہ مکہ والوں کے نکلنے سے پہلے پہلے ابو سفیان اپنی تجارت کا قافلہ صحیح سلامت مکہ لے کر پہنچ گئے، بات ختم ہو گئی، تجارت کا قافلہ آ گیا۔ جو سمجھ بوجھ والے تھے انہوں نے خیر منائی، کہا کہ چلو ہمارا مال پہنچ گیا، اب ضرورت نہیں جانے کی۔ لیکن ابو جہل کسی بات پر خاموش نہیں تھا، کہا کہ نہیں، ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کو مزہ چکھائیں گے کہ انہوں نے روکنے کی کوشش کیوں کی۔ اگر آج ہم ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو آگے ہماری تجارت کے لیے بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد سب کو بھڑکاتا رہا، کتنے بہت سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن پھر بھی ابو جہل کے بہکاوے میں جتنے آئے وہ 1000 کی تعداد میں تھے، اور وہ لوگ پورے ہتھیار سے لیس ہو کر ساز و سامان سب لے کر کے نکل پڑے مدینے آنے کے لیے، کہ مدینے جا کر کے ان کا سب اینٹ سے اینٹ بجا کر کے آئیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں نہیں تھے، 2 بار گئے اور واپس آئے، قافلہ روکنے کے لیے واپس آئے۔ لیکن جیسی حضور کو یہ خبر ہو گئی کہ وہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اصل وجہ سن لیجئے بدر کی اصل وجہ، جب وہ لوگ 1000 کی تعداد میں مکہ سے نکل چکے تھے اور میرے آقا کو یہ خبر مل گئی، مخبر نے آ کر بتایا کہ جنگ کی تیاری سے مدینے کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے ہیں مکہ کے لوگ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو مدینے پہنچنے مت دینا، اگر مدینے آ گئے تو مدینے کو توڑ پھوڑ کریں گے، شہر میں داخل ہوں گے، جنگ ہوگی تو کچھ نہ کچھ گھر ٹوٹیں گے، کسی کی آبادی اجڑے گی، کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، لہذا ہم خود مدینے سے باہر نکلتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب اس ارادے سے اپنے صحابہ سمیت باہر نکلے۔ اس میں تعداد مختلف روایات کے مطابق 313، 314، 315، 319 اور ایک میں 360 اصحاب بدر کی تعداد پہ الگ الگ روایات ہیں۔ 313 صحابہ کی روایت بہت سارے محدثین نے روایت کی ہے، اور 360 کی بھی روایت ہے، 360 لوگ بھی تھے۔ بہرحال وہ اس طور پر کہ بچے دوسرے لوگ سب ملا کر کے کسی نے شمار کیا اور کسی نے صرف خالص جنگ کرنے والوں کو شمار کیا۔ اس میں سارے بڑے بڑے اجلہ صحابہ ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا حیدر کرار، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ، دیگر اصحاب۔ ہاں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شامل نہیں تھے،
اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھیں، مدینے میں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم اپنی اہلیہ میری بیٹی کی تیمارداری میں رہو، تمہیں بدر میں شریک ہونے کا برابر ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی مدینے میں تھے، اسی وجہ سے آج بھی اصحاب بدر کے ناموں کی جب تلاوت ہوتی ہے نا تو حضرت عثمان کا نام بھی اس میں آتا ہے۔ وہ اگرچہ جنگ میں گئے نہیں تھے لیکن اسماء بدر میں ان کا نام شامل ہے، آپ پڑھ کر کے دیکھنا یا سننا تو حضرت عثمان غنی کا بھی نام ہے، کیونکہ مال غنیمت جب تقسیم ہو رہا تھا تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی اس میں سے حصہ دیا تھا۔ خیر، جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ صحابہ کو لے کر نکلے، اب مدینے سے 160 کلومیٹر مکہ کی طرف کا یہ راستہ ہے بدر۔ بدر ایک علاقے کا نام ہے، وہاں ایک کنواں تھا جس کا نام بدر تھا، جس کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدر پڑا۔ اب حالات دیکھیں کیسے آزمائش کے بڑھتے گئے۔ میں مختصراً انداز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جنگ کا پس منظر تھا، حضور لڑنے کے لیے گئے نہیں تھے بلکہ ڈیفینس کے لیے، کہ مکہ والے نکل چکے تھے۔ اب مکہ والے آ کر جس جگہ پڑاؤ کیے وہ بھی بدر تھا، وہاں کنواں تھا، پانی تھا، اس کے لیے وہاں پر ان لوگوں نے بھی قیام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا لشکر انداز کر دیا، صحابہ وہاں پر اتر پڑے، سب کے خیمے لگ گئے اور کنویں کے پانی پر بھی قبضہ ہوا۔ اس کے بعد دیکھا صحابہ کے دل گھبرائے ہوئے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو زمین ملی تھی وہ ریتیلی زمین تھی، بالو کی زمین، پاؤں دھس جایا کرتے تھے، اور کفار مکہ جہاں پر اترے تھے وہ تو سخت سپاٹ فلیٹ زمین تھی، مٹی کی زمین تھی، اور اس میں گھوڑے اچھی طرح دوڑتے تھے۔ یہ ریتیلی زمین پر گھوڑوں کے پیر بھی گھس جاتے اور انسانوں کے بھی۔ اچھا، یہ بات بھی میں بتا دوں، کل تعداد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ 313 صحابہ میں صرف 4 گھوڑے تھے، 4 گھوڑے۔ یہ 4 گھوڑوں پر بیٹھ کر کے گئے ہیں۔ کون سوار ہوا ہوگا، کون پیدل چلا ہوگا؟ اور اونٹوں کی کچھ تعداد، اس کے علاوہ تلوار سب کے پاس نہیں، اور جس کے پاس ہے ان کی سبزیاں بھی کٹتی نہیں۔ ان حالات میں تو وہ گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جب گئے، اب وہاں پر صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر تھوڑی گھبراہٹ آنے لگی کہ ہم زمین اس طرح کی ہے، اور تعداد جب ان کی دیکھتے ہتھیار سے لیس تو یہ عرض کرتے کہ کیا ہوگا۔ پہلی جنگ ہو رہی تھی نا، آمنا سامنا پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب صحابہ کو لے کر رات کو بیٹھتے ہیں۔ اب اس میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا تھا، اب وہ ایمان کی بات ہے۔ حضور نے صحابہ کی بات یہ سنی کہ جو مہاجرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انصار کا تو کچھ گیا نہیں، ہمارا گیا ہے، مکہ میں ہمارے مال لوٹے، ہماری جائیدادیں لوٹے، انصار مدینے میں رہتے ہیں، مکہ کے کفار نے ان کا تو کچھ بگاڑا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انصار جو ہے جنگ میں انٹرسٹ نہ لیں، ان کا کیا گیا ہے، یہ مہاجرین کی جنگ ہے، انصار جو ہے ہو سکتا ہے انٹرسٹ نہ لیں، وہ نہ آئیں، یہ ان کے دلوں میں بات تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا، کیونکہ 69 انصار صحابہ اس کے اندر تھے، 69 بڑی تعداد ہوتی، 70 صحابہ تقریباً انصار تھے۔ اب دلوں میں جب یہ بات آئی مہاجرین کے کہ پتہ نہیں ہے لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے، کیونکہ ان کا تو کچھ گیا نہیں ہے نا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں میرا تھوڑی نا اس سے کوئی مسئلہ ہے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت انصار صحابہ کو پہلے بلایا، سب بیٹھے ہوئے تھے، مشورہ کرنا تھا۔ سید الانصار حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کے سردار تھے، بلایا اور پوچھا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، آپ کا کیا مشورہ ہے جنگ کے سلسلے میں؟
सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत साद बिन मुआज सबसे पहला जवाब क्या देते हैं? कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे अंसार की तरफ से तो मैं तर्जुमानी करने के लिए खड़ा हूं, लेकिन मेरे आका, क्या हम भी कोई पूछे जाने की चीज है? आपके सिलसिले में हम भी कोई पूछे जाने की चीज है? और हजरत साद इब्न मुआज कहते हैं, कसम रब्बे जुल जलाल की, मदीने से बरकुल गिमाद यमन तक भी आप जाएं, अंसार का हर बच्चा आपके कदमों के साथ होगा। आप तो सिर्फ बदर तक आए या रसूल अल्लाह, अगर हमें पैदल यमन तक भी ले जाते हम आपके पीछे जाते। उनके अल्फाज में सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाता है। हजरत साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं सारे अंसार सहाबा की तरफ से तर्जुमानी करते हुए, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मैं खड़ा हूं, अर्ज करता हूं मेरे आका, अगर किसी के जहन में ये बात है तो वो निकाल दे कि हम सिर्फ अपने वतन में रसूलुल्लाह की मदद करते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कोने में जाएंगे अंसार को वहां हुजूर पाएंगे। अब हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका आपको कुल इख्तियार है, आपको कुल इख्तियार है। अब सुनो हजरत साद इब्न मुआज के ये बद्र के मैदान से एक दिन पहले के अल्फाज हैं, एक दिन पहले के अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कुल इख्तियार है, जिसका रिश्ता मिलाना है मिला दीजिए आप, और जिसको तोड़ना है आज ही आप फरमा दें, हम हमेशा आखिरी सांस तक के लिए तोड़ देंगे। अगर आप फरमा दें कि इसकी बीवी इसके लिए हलाल नहीं, इसका बेटा नहीं, या रसूल अल्लाह, क्या आखिरी सांस तक हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। ये बद्र में जाने से पहले हजरत साद इब्न मुआज कहते हैं, जिसका रिश्ता आप मिलाना चाहें मेरे आका मिला दें, और जिसका खत्म करना चाहते हैं तोड़ दें, और जिसको मौजूदा हालात में रखना चाहते हैं मेरे आका पसंद फरमा लें, और हमारे माल आपके लिए हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, और हमारे जिस कदर मंशा हो कबूल फरमाए। हाँ, हजरत साद इब्न मुआज कहते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह, ये हमारा माल हाजिर है। अब ये देखो अदब के अल्फाज, हाजिर है या रसूल अल्लाह, जितना आपको चाहिए हमारा पूरा माल कबूल कर लें, और जितना चाहे छोड़ दें, और कसम रब्बे जुल जलाल की, जो आपने छोड़ दिया वो दुनिया की सबसे बुरी चीज है हमारे लिए, जो आपने कबूल किया वो हमारे लिए सबसे उम्दा चीज है। ये बद्र के मैदान में हजरत साद इब्न मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर चल रही है, और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम उस रब्बे जुल जलाल की जिसने आपको सच्ची नबुव्वत के साथ भेजा, अल्लाह की कसम, अगर आप हमें हुक्म दे समंदर को चीर कर निकल जाना है, रब्बे जुल जलाल की कसम या रसूल अल्लाह, अंसार का हर बच्चा समंदर में कूद पड़ेगा। ये बद्र से पहले की तकरीर। अब इनकी तकरीर सुनकर हुजूर बड़े खुश हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निहायत ही खुशी का इजहार फरमाते हैं। और उसके बाद फिर हजरत मिक़दाद बिन असवद एक सहाबी हैं, खड़े होते हैं। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा से मशवरा ले रहे हैं किस बात का? कहा, जंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हजरत मिक़दाद बिन असवद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था, ऐ मूसा, आप और आपका खुदा जाइए कौम जब्बारीन से लड़िए, हम यहाँ बैठ के देखेंगे। नहीं या रसूल अल्लाह, हम उम्मत मोहम्मदिया हैं, जहां मेरे आका का पसीना गिरेगा हम सब का खून का कतरा वहां गिरेगा। जब तक हमारे जिस्म में आखिरी कतरा भी खून का बाकी है, हम में से कोई पलटने का तसव्वुर भी नहीं करता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा की तकरीरें थी। सबके जज्बे जवान थे, कोई लौटना नहीं चाहता, कोई पलटना नहीं चाहता। अब सहाबा को बाहर करके हुजूर खीमे में चले गए। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसी ही खीमे में गए, जहां आज मस्जिद अरीश बनी है, उसको अरीश कहा जाता हुजूर के खीमे को।
हुजूर सजदे में गिर गए। सजदे में गिरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना गिरिया वजारी कर रहे थे, इतना रो रहे थे सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सहाबी उनकी खिदमत में खड़े थे वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्फाज में सुन रहा था, इब्तिहालात को अर्ज यूं कर रहे थे, ऐ अल्लाह, एक छोटी सी फौज, एक छोटी सी जमात तेरे दीन की नुसरत के लिए मैदान में उतरी है। ऐ अल्लाह, अगर इस जमात की तू कल मदद ना करेगा तो कयामत तक इस रुए जमीन पर कोई सजदा करने वाला नहीं आएगा। ऐ अल्लाह, कयामत तक कोई तेरी इबादत नहीं कर सकेगा। ये महबूबाना अंदाज है मेरे आका का, ये कोई धमकी नहीं है अल्लाह को। रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाना कि मौला अगर इनकी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन तेरी इबादत करेगा। और उसके बाद अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सजदे से, पेशानी चमक रही थी और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। दो सहाबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी गिरिया वजारी करते करते भी मुस्कुराने लगे। कहा मेरे रब ने मेरी ढारस बंधा दी, मुबारक हो, बशारत हो, मैंने अभी अभी जिब्राइल को जंगी लिबास पहनकर उतरते देखा है। जिब्राइल अमीन आ गए हैं। वो सहाबा दौड़े दौड़े गए, बाहर जाकर कहे मुबारक हो, अल्लाह के नबी को मदद आ गई है। अभी रात का हिस्सा गुजरा नहीं था कि बारिश बरसने लग गई। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा, अल्लाह की दूसरी मदद आ गई। सहाबा ने पूछा ये कैसे? कहा जाओ मैदान में देखो, रेत की जमीन पर बारिश हुई थी तो रेत पूरी जमा हो गई, मजबूत हो गई, और काफिरों की जमीन पर बारिश बरसी तो कीचड़ हो गया, उनके पैर फिसलने लग गए, उनके घोड़े बिदकने लग गए और सहाबा के पैर रेत में बिल्कुल मजबूत जम कर रह गए। हुजूर ने फरमाया बारिश भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए नाजिल फरमाए। सुबह उठते हैं, सुबह होती, हुजूर अकरम नहीं, रात के वक्त ही, अभी रात का वक्त है। सहाबा के दिल की तसल्ली के लिए मेरे आका अपने हाथ में एक छड़ी लेकर जाते हैं मैदान में। सहाबा पीछे पीछे है, लकीर खींचा, हुजूर ने फरमाया कल यहां अबू जहल गिर के मरेगा। दूसरी लकीर खींचा और कहा यहां उतबा मरेगा। तीसरी लकीर खींचकर कहा यहां शैबा मरेगा। ये बड़े बड़े पहलवानों के नाम हुजूर गिना रहे थे। सहाबा दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, उनका यकीन कामिल इतना था नबी ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। रात के वक्त ही सहाबा को ये मालूम था इन कुफ्फार के कितने विकेट गिरने वाले हैं, कितने पहलवान ज़मींबोस होने वाले हैं, कितने मौत की घाट पहुंचने वाले हैं। सहाबा को ये मालूम हो गया था और दिल चौड़े थे, सीने कुशादा थे। सुबह होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी अपने खीमे में थे, अरीश में, मैदान बद्र के खीमे में थे। एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं, आकर के बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तादाद बढ़ गई, हमारी तादाद बढ़ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कह रहे हैं पहले काफिरों की तादाद इतनी ज्यादा थी, 1000 की तादाद, सहाबा देखते घबरा जाते, और उस पर वो कमीने क्या कर रहे थे, रात भर नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, कबाब भून रहे थे और नारे लगा रहे थे जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी। उनके अल्फाज थे, अशार गुनगुना रहे थे और रात भर खाना पीना, रक्स, सुरूर, ढोल बाजे सब चलता रहा। और इधर सहाबा इबादत में मसरूफ है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। और सुबह जब हुई तो एक सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरे आका हमारी तादाद बढ़ गई है, 313 निकले थे लेकिन मैदान में अब बहुत ज्यादा हो गए हैं हम लोग। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चहेते जाओ, वो हमारी तादाद नहीं, अल्लाह के मलाइका आ चुके, अल्लाह के फरिश्ते आ चुके तुम्हारे इस फौज के अंदर। सहाबा कहते हैं जब मैदान में हम उतरे, अब ये 17 रमजानुल मुबारक जुम्मा का दिन था, यौमुल बद्र, यौमुल फुरकान जिसको कहते हैं। मेरे अजीजों, इस्लाम की अजीम तारीख पिनहा है, इसमें अजीम तारीख पिनहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से
मैदान बद्र में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह, तीसरे हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों हजरात उतरे। और इनके मुकाबिल में जो कुफ्फार आए थे वो अपने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवान थे। बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने उतारा था मैदान बद्र में। और जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहला वार हजरत अमीर हमजा का सामने वाले पर पड़ा, वो गाजर की तरह कटकर गिर गया एक ही वार में। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह जख्मी हुए, सामने वाले से थोड़े जख्मी हुए, फिर हजरत हमजा ने वो भी महाज संभाला और उनके मुकाबिल को भी मारकर गिराया। इधर हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र कम थी, उस वक्त उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, 22 साल की उम्र या 25 साल के उस वक्त की उम्र थी हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। उस वक्त हजरत अली जब आए बिल्कुल जवानी, यानी 20-22 साल की उम्र, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उससे जब मुकाबला किया तो जुल्फिकार हैदरी ने ऐसा ज़र्ब लगाया कि उसकी लोहे की टोपी काटते हुए 2 टुकड़े हो गए। पहली मर्तबा बद्र के मैदान में आवाज आई थी सारे सहाबा की, अल्लाहु अकबर। ये नारे तकबीर था जो सबसे पहले बुलंद हुआ। फरमाते हैं इस आवाज की हैबत ऐसी थी कि कुफ्फार के खीमे हिल गए और उनकी सफों में हलचल मच गई, दहशत तारी हो गई। सहाबा के इसी नारे को देखकर अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, ये निकले थे मुड़ी हुई तलवारें लेकर, कटी हुई और जंग आलू तलवारें लेकर जिनसे सब्जी नहीं कटती थी, लेकिन जब नारा लगाए थे अल्लाह की मदद ऐसी आई थी कि ये सब ज़मींबोस हो गए दुश्मन। इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। ये उन्हीं सहाबा का नारा था जब उन्होंने पहली मर्तबा बुलंद किया। ये लड़ाई चलती रही शाम तक, शाम होने ना पाई, दोपहर तक इस लड़ाई को पहले एक के बाद दीगरे, उसके बाद फिर घमासान की लड़ाई हुई। लेकिन कुफार मक्का में से कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़े हौसलों से आए थे लड़ने के लिए, बड़े हौसलों से आए थे। जिनको ये मदीने में मक्का में पकड़ के मारते थे वो आज इनके मुकाबिल में थे। कोई किसी का गुलाम था, कोई किसी का रिश्तेदार भी था, लेकिन मुकाबले में जब आए वो कुफार मक्का कहते हैं हम तो बड़े हिम्मत के साथ लड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब हम लड़ने जा रहे थे तो हमारे मुकाबले में अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे, अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे और उनकी हैबत ऐसी तारी होती कि हमने उनको न मक्के में कभी देखा था न मदीने में कभी देखा था। ये वो बदरी मलाइका थे जो जिब्राइल अमीन की सिपह सालारी में आए थे। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूं, एक फरिश्ता उतर जाए काफी है। आपको पता है कौम शुआइब जब नाफरमानी कर रही थी तो अल्लाह ताला ने अजाब क्या भेजा था? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को उतारा था। उन्होंने एक चीख मारी थी, चिंगाड़, और उनकी आवाज की हैबत से जितने पहाड़ों में थे ये कौम शुआइब सबके भेजे कानों से निकल आए थे और जमीन पर गिरकर मर गए थे। तो यहां जिब्राइल अमीन अकेले आ जाते, सिर्फ आवाज लगाते, किसी को तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं, ये 1000 पूरे कीड़े मर जाते। लेकिन ये वजह क्या है? मुफस्सिरीन ने फरमाया यकीनन एक फरिश्ता भी मदद के लिए काफी होता, लेकिन अल्लाह ने बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते उतारे, ये अजमत मुस्तफा के लिए, ये रसूलुल्लाह की अजमत के लिए। कभी कभार तादाद जो है वो शान बताने के लिए होती है, अजमत बताने के लिए होती है। हाँ, एक झंडा काफी होता है, लेकिन कभी 10 झंडे लगाओ तो उसकी अजमत बढ़ जाती है। हाँ, 2 बॉडीगार्ड काफी होते हैं, लेकिन 10 खड़े हो जाएं तो उसकी हैबत और तारी होती है। ये एक इंसानी जहन बना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की अजमत शान की वजह से 5000 मलाइका को उतारा। अब
یہ جنگ ہوتی رہی، اس میں صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ کرتے رہے، سب تلواروں سے نہیں، کچھ صحابہ تو لکڑیوں سے جنگ لڑتے رہے، اور لکڑیوں سے کئی کو مار کے گرایا، اور 70 جو ہے موت کے گھاٹ اتر گئے، اور اس میں معمولی 70 نہیں تھے، بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے، جتنے بھونکتے تھے مکہ میں بیٹھ کر۔ ابو جہل مر گیا، حضرت بلال حبشی کا آقا امیہ بن حرب وہ مر گیا، اور کئی ایسے بڑے بڑے عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے کافر، یہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ بدر کی ایک لڑائی ایسی کہ اچھوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دیا۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رحم بھی دیکھیں، حضور ملاحظہ فرما رہے تھے، جب امیہ گر کر زخمی ہوا تھا، حضور نے جو صحابی لڑ رہے تھے کہا کہ روک دو اس کو۔ امیہ جو لڑ رہا تھا وہ بڑا ہٹا کٹا پیسہ والا مکہ کا بڑا آدمی تھا، تو جو صحابی لڑ رہے تھے انہوں نے گرا دیا، وہ زخمی ہو کر گرا، حضور نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، وہ صحابی ہٹ گئے۔ حضور نے فرمایا بلال حبشی کو بلاؤ۔ بلال کہاں ہے؟ بلال آئے، کہا اے بلال آؤ، جتنا اس نے تڑپایا تھا خوب آج تم بدلا لو اس کے ساتھ، کیونکہ یہی وہ تھا جو حضرت بلال کو ایک ڈرم میں ڈال کر دن بھر رکھتا تھا، لوہے کی ایک ٹاکی بنا کر اس میں ڈال کر اوپر سے ڈھکن ڈال کر گرم دھوپ میں ان کو ایسی رکھ دیتا تھا، بغیر کھانا پانی دیے شام تک ان کو کھولا جاتا تو ان کا جسم پورا اجمرا ہو جاتا تھا۔ ان کی پیٹھ ایسی گل گئی تھی انگاروں میں سلانے کی وجہ سے کہ ریڑھ کی ہڈی دکھتی تھی۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ کیا تھا، حضرت بلال حبشی نے مار کر اس کو ختم کیا۔ اور حضرت بلال مارتے وقت کیا کہہ رہے تھے یہ بھی سنیے، یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔ کہتے ہیں اس کو قتل کیا اور یوں کہا انت عدو اللہ و عدو رسولنا، میں نے تجھے مار دیا ہے اس لیے کہ تو اللہ کا اور میرے حبیب کا دشمن تھا، یہ نہیں کہ مجھے تڑپاتا تھا، یہ نہیں کہ تو نے مجھے بہت مارا ہے اب چکھ لے مزہ۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں تو اللہ کا دشمن تھا اور میرے مصطفیٰ کا دشمن تھا، میں نے تجھے ختم کیا۔ یہ بدر کی وادی میں حضرت معاذ اور معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہما، دو چھوٹے بچوں پر جہاد تو ہے نہیں، لیکن یہ ضد کر کے اصرار کر کے حضور کے پاس آئے تھے، کہا ہمیں اجازت دے دے۔ میرے آقا نے ان کو اجازت دی تو یہ جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں صاحب بڑے بڑے صحابہ، جنگ کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، اپنا ڈیفنس کرنا ضروری ہوتا ہے، کہاں سے تیر آئے کہاں سے تلوار آئے، لیکن یہ دو بچے اس طرح سے میدان میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہتے ہیں چچا ہمیں ایک بات بتائیے، ابو جہل کس کا نام ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ہنس پڑا، ان کی عمر 13 سال کے آس پاس کی تھی۔ کہتے ہیں یہ کیا کرو گے تم؟ وہ سردار قریش ہے، پہلوان مکہ کا۔ ان بچوں نے کہا ہم نے دیکھا تو نہیں مگر سنا ہے اس خبیث کے بارے میں کہ وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے، وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اصل محافظین مصطفیٰ تھے، محافظین ناموس رسالت تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے۔ میرے عزیزو یہ بچے کھیلنے کے لیے ضد نہیں کر رہے تھے، جان ہتھیلی پر لانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں ابھی بات چیت کر ہی رہا تھا کہ ابو جہل سامنے گھوڑے پر بیٹھا جا رہا تھا، میں نے اشارے سے بتایا وہ دیکھو وہی مردود ہے جو گھوڑے پر جا رہا ہے۔ یہ دونوں بچے چیل کی طرح جھپٹ گئے اس کی طرف اور بھاگتے ہوئے اس کی طرف گئے۔ ابو جہل کو یہ ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھا، یہ امید ہی نہیں تھی کہ اس کے مقابل میں کبھی کوئی بچہ آ سکتا ہے۔ غرور و تکبر میں ہمیشہ وہ سوچتا تھا بڑے بڑوں سے ہی لڑنا ہے ہم کو، اور دیکھا تو چھوٹے بچے آئے، ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، ابو جہل نیچے گر گیا، گھوڑا بھی گرا وہ بھی گرا، اور جیسی گرا دونوں اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور گردن پر تلوار رکھی۔ تو جانتے ہیں ظالم یہ زمانے بھر کا بڑا گستاخ اور گستاخوں کا باپ
کیا کہتا تھا؟ عربی میں شعر کہہ رہا ہے اس وقت، کہتا ہے میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، میں عرب ہوں موت سے ڈرتا نہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میرے مقابل کا آیا نہیں۔ اس کو افسوس یہ ہے کہ مجھے کوئی پہلوان نے مارا نہیں، مجھے چھوٹے بچے مار رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس کی یہ خواہش تھی، کہا کاٹنا ہے تو گردن تھوڑا نیچے سے کاٹو، کیونکہ سب کٹے ہوئے گردنیں رکھی جائیں تو میری گردن تھوڑی اونچی دکھے۔ غرور و نخوت کبھی نہیں جاتا، گھمنڈ و تکبر کبھی نہیں جاتا۔ ان بچوں نے ختم تو کر دیا ابو جہل کو، اور مشہور ہے، کیا ہی بہترین کہا، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جوانیاں ان بچوں کے قدموں پر قربان، ہم ان کے ناخنوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے جنہوں نے دفاع کیا ہے، ڈیفنس کیا ہے میرے مصطفیٰ کی عزت کا۔ اوروں نے کافروں کو مارا ہوگا، ان بچوں نے تو پورے کفر کو مارا ہے۔ اوروں نے جاہلوں کو مارا تو انہوں نے ابو جہل کو مارا ہے، جہالت کے باپ کو مارا ہے۔ اسی جنگ میں شہزادے حضرت معاذ کا مونڈھا کسی کافر نے مار کر کے ختم کر دیا، تلوار سے کندھے کو مار دیا، لیکن جذبہ ختم نہیں ہوا۔ اس بچے نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور لڑنا شروع کیا، اور اپنے ہاتھ کو پیر میں دبا کر کھینچ کے نکال دیا۔ یہ زیادہ دیر تک نہیں، یہ دونوں شہزادے لڑتے رہے میدان بدر میں۔ شام سے پہلے دونوں بچے بھی شہید ہوئے، حضرت معاذ بھی شہیدوں میں ہیں، حضرت معوذ بھی شہیدوں میں ہیں۔ کس باپ کے یہ بیٹے تھے، کس گھر میں آنکھیں کھولی تھی انہوں نے، جہاں ماں کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا، اور گٹھی میں ان کے پلایا ہوا تھا عظمت مصطفیٰ۔ سب سے پہلی چیز ہے میرے عزیزوں، یہ جان دے چکے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت جنگ کا پانسا کیسے پلٹا۔ یہ صحابہ ایسے گھستے چلے گئے ان کے صفوں میں کہ وہ ہیبت سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مکہ کے کفار جتنے بھی تھے سب کے سب اپنا ساز و سامان چھوڑ کر میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ وہاں پر اپنے مویشی چھوڑا، اپنے بہت سارے چھوڑا، یہاں تک کہ 70 قیدی پکڑ میں آئے اور 70 مارے جا چکے تھے، 140، اور صحابہ میں 13 شہید تھے، ایک زخمی تھے۔ 13 شہید ہوئے، ایک زخمی تھے حضرت عبیدہ بن حارث، وہ بھی راستے میں جا کر شہید ہوئے۔ تو جنگ بدر کے ٹوٹل شہید 14 ہیں، باقی وہ 70 اور 140 پورے ٹوٹل، یعنی قیدی ملا کر۔ شام کے وقت اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نکلے، میدان میں آئے، سب کافروں کی لاشیں ایک جگہ کھینچ کر لا کر گڑھے میں ڈال دی گئی، لیکن لاشیں دیکھنے کے لیے حضور میدان میں جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں قسم خدا کی ہم نے دیکھا حضور نے جس کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا وہ کافر وہیں گر کے مرا تھا، ایک بال بھی باہر نہیں تھا۔ حضور نے جس کے لیے لکیر کھینچا تھا وہ کافر اسی میں گر کر مرا ہوا تھا۔ حضور نے جو نشان بنایا تھا، ابو جہل وہیں مرا ہوا تھا، عتبہ وہیں مرا ہوا تھا، شیبہ وہیں مرا ہوا تھا۔ آج کے منافقین کے لیے بھی یہ درس ہے، یہ دیکھیں جنگ بدر کی تاریخ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، اور یہ ابھی تک اس بحث میں ہے کہ پیٹ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، یا اپنے جیسا نبی کو بھی قیاس کرتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اب شام کے وقت سارے وہ لاشوں کو لا کر ایک گڑھے میں جمع کر دیا، اور جو مسلمان صحابہ تھے ان کی لاشیں جمع کی گئیں اور ان کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اسی بدر کے میدان کے قریب دفن کر دیا گیا۔ اور کافروں کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر حضور نے پھر ایک خطبہ دیا، خطبہ دے رہے تھے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے، اے لوگو، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا اللہ نے۔
बताओ तुम्हारा खुदा जो तुमसे कोई वादा किया था क्या तुमको भी पूरा कर दिया? क्या तुमने मौत के बाद वो चीज पा ली जिसके लिए तुम लड़ते थे? सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये किसको सुना रहे हैं? ये मरे हुए कुफार को। हुजूर ने फरमाया, ये तुमसे भी ज्यादा सुनते हैं। मरने के बाद वो तुमसे भी ज्यादा सुनते हैं। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा लोगों की बातें तो छोड़ें, चलने वालों के पैर के चप्पल के नीचे जो आवाज आती है वो भी मुर्दा सुनता है, उसके कान बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, बद्र में मारे गए हुए गलीज किस्म के काफिर जब बातें सुन सकते हैं तो अल्लाह के औलिया अपनी कब्रों में क्यों नहीं सुनते? अंबिया इकराम और औलिया इकराम अपनी कब्रों में नहीं सुनते। हम जाते हैं और इसी यकीन के साथ जाते हैं कि वो कब्रों में हमारी बातों को सुनते भी हैं और अल्लाह ने उनको तसर्रुफ और इख्तियार दिया हो तो हमारे हक में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी करते हैं। ये है जंगे बदर। इसका खुलासा यही है कि वो अगरचे 313 निहत्ते थे लेकिन यकीन कामिल था। इसी को इकबाल ने कहा है, यकीन मोहकम अमल पे हम, जिहाद मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। कि ये वो सहाबा थे, इनके बारे में कहते हैं अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ये लोमड़ी की तरह नहीं रहते बल्कि इनका अज़्म हौसला बड़ा जवान था और मैदान में उतरे थे तो ना ये तलवारों के भरोसे आए थे ना हाथी घोड़ों के भरोसे आए थे, बल्कि इन सहाबा का सिर्फ यकीन ये था अल्लाह हमारे साथ है, रसूल हमारे साथ है। ऐ मोमिनो, आज इस बद्र की तारीख के बाद मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा, आज जितने भी अबू जहल नाच रहे हों इनको नाचने दो और पुकार कर कहो इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। आजमाइश होगी, इम्तिहान होगा, कुछ तो मरेंगे कुछ तो कटेंगे लेकिन गलबा हक का ही होगा। हल अल हक यालू वला युअला अलैह, फरमाया गया हक हमेशा बुलंद होकर रहेगा, उसके ऊपर कोई गालिब नहीं आएगा। हो सकता है सदियों तक उसको कोई पकड़ करके रखे, हक को गिरफ्तार करके रखे, लेकिन कभी भी वो इस तरह नीस तो नाबूद नहीं किया जाएगा। कयामत तक हक को बुलंद होना है। अल्लाह करीम हम सबको हक जमात के साथ जिंदा रखे और हमें गलबा इस्लाम का वो सुनहरा दौर अता फरमाए जब हम देखें हमारे हर घर से आवाज आए लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या। आओ आज की इस बद्र की तारीख के बाद हमारी बुजुर्गों की ये आदत करीमा रही है कि उन्होंने असहाब बद्र रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नामों की तिलावत को हिर्ज़े जां बनाकर रखा है कि बुजुर्गों ने फरमाया ये 313 सहाबा के नामों में इतनी तासीर है कि जो इनके नामों की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसकी कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता। कई हिकायतें हज़रत दवानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दारानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कई हिकायतें नकल फरमाई हैं। फरमाते हैं कि पिछले ज़माने में कई ऐसे हालात देखने को आए जिन्होंने अस्माए बद्र रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तिलावतें की हैं, वो रास्ते में डाकुओं से महफूज रहे। एक साहब थे, वो तिजारत पर जा रहे थे और बीच रास्ते में समंदर में डाकुओं की कश्तियां आई इसकी तिजारत के काफिले को लूटने के लिए, और ये अपनी कश्ती में अस्माए बद्र यानी बदरी सहाबा के नाम अपने पास रखा और तिलावत करता रहा। रात के वक्त कई जगह से डाकुओं ने हमला किया तो ये अकेला था। कहता है मेरे पीछे से अचानक एक फौज आई और फिर वो अचानक उन डाकुओं से लड़ने लगी। इतना लड़ी कि वो सब डाकुओं को मारकर खत्म किया। पूरा पानी खून से लाल लाल था। मैं पढ़ करके देखा कि ये कौन है, मदद के लिए आए हैं।
پلٹ کر کے میں نے پوچھا، آئی ہوئی جماعت نے کہا جن کے ناموں کی تو تلاوت کر رہا ہے ہم وہی اصحاب بدر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ نے ہمیں تصرف دیا ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی وہ صحابہ جو شہید ہیں ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ مردہ مت سوچو، سوچو بھی مت، کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہیں، تمہیں اس کا شعور نہیں۔ آج میں ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، ہر نام پر آپ رضی اللہ عنہ کہیں، کیا؟ اللہ ان سے راضی ہو، اور اس نیت سے کہ ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب دور فرمائے، دفع فرمائے، اور بیماریوں میں اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے۔ الى شرف النبی الاکرم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وجميع المسلمین والمسلمات الکرام الفاتحہ۔ اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي الذي تنعل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمعة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إني أتوسل إليك وأسألك يا الله بنبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا طلحة وسيدنا الزبير وسيدنا عبد الرحمن وسيدنا سعد بن أبي وقاص وسيدنا سعيد بن زيد وسيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم والأخنس والأرقم وأنسة وإياس وأنيس وإياس وأنس وأبي وأسعد وأوس وبلال رضي الله عنهم وبجير وبحاث والبراء وبشير وبشر وتميم رضي الله عنهم وثقف وثعلبة وثابت وثعلبة وثعلبا رضي الله عنهم وجبر وجابر وجبير وجابر وجبار وعمزة وعاطب والحسين والعارث 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 وعارثة والعارث وعرين والعباب وعبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم وبخالد وخباب وخنيس وخريم وخولي وخواد وخداش وخراش وخارجة وخلاد وخالد وخليد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وذكوان وربيعة وربعي ورفاعة ورافع وراشد والربيع ورعيلة وزيد وزيد والسائب وسالم وصبرة وسنان وسهيل وسويبت وسعد وسلمة وسالم وسهل وسهيل وسعد وسماك وسفيان وسراقة وسليم وسليد وسنان وسواد وشجاع وشماس
وشريك وصفوان وصهيب وصبيع وصيفي والضحاك وضمرا وطليب والطفيل رضي الله عنهم، وبعاقل وعبيدة وعمير وعبد الله رضي الله عنهم، وعياض وعثمان وعقبة وعكاشة وعامر وعمارة وعويم وعباد وعبيد وعبد الرحمن وعبد الله وعاصم وعوف وعمير وعمارة وعبيد وعبد ربة وعبدة وعبد الله وعمر وعامر وعائد وعاصم وعصما وعسيمة وعبس وعباد وعبادة وعبد الله والعجلان وعتبان وعقبة وعدي وعطية وبغنام والفاكهة وفروة وقدامة وقتادة وقتبة وقيس وكعب ولبذا ومهجع ومالك ومدلاج ومسعب ومعمر ومرثد والمقداد ومستاح ومسعود ومعرز ومعتب ومعن ومبشر ومحمد والمنذر ومالك ومعن ومعتب ومسعود ومعوذ ومعاذ ومالك ومسعود والمجذر ومعبد ومعقل والمنذر ومحرر ومليل ونضر والنعمان ونعيمان ونوفل وبواقد ووهب ووديعة وودقة وهانئ وهبيل وهلال ويزيد وأبي سنان وأبي مرثد وأبي مخجي وأبي كبشا وأبي سلمة وأبي صبرة وأبي حذيفة وأبي عقيل وأبي الهيثم وأبي مليل وأبي لبابا وأبي حنة وأبي حبة وأبي ضياع وأبي شيخ وأبي دجانة وأبي طلحة وأبي الأعور وأبي أيوب وأبي حبيب وأبي قيس وأبي خلاد وأبي خارجة وأبي صرمة وأبي خزيمة وأبي قتادة وأبي داود وأبي صليط وأبي حسن وأبي اليسر وأبي مسعود رضي الله عنهم أجمعين وبسائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. الفاتحة. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم
وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع، إنك مجيب سامع. وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء، وتحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار، بحق سيدنا ومولانا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا عنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم الہ العالمین، ہماری اس محفل پاک و شرف قبولیت عطا فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا پڑھا سنا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ایک مکمل ختم قرآن میری جانب سے اور جو یہاں پر تلاوتیں ہوئی ان سب کا ثواب تیرے حبیب پاک کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و توسل تمام انبیاء کرام علیہم السلام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات طیبہ، شہداء کرام، صالحین، ائمہ مجتہدین، جملہ اولیاء کرام، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما۔ خصوصاً بالخصوص شہداء بدر، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب خندق، اصحاب کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں نظر مولا قبول فرما۔ ہم میں یہاں جتنے حاضر ہیں مولا، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے والدین میں جو انتقال کر چکے ان کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، ہم سب پر تو سکینہ نازل فرما۔ اے اللہ، ہم سب پر تو اطمینان اور قلب سرور و قلب عطا فرما۔ اے کریم خدا، ہمیں گناہوں سے نفرت پیدا فرما۔ اے اللہ، ہماری آنکھوں کو حیا عطا کر دے، ہماری زبان کو طہارت عطا فرما، ہمارے دل کو وسوسوں سے بچا لے۔ اے اللہ، شیطان کی شرارتوں، نفس امارہ کے بہکاووں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے۔ اے اللہ، ہمیں ذلت والی بیماریوں سے آخری سانس تک محفوظ فرما۔ کینسر اور ایڈز جیسی بیماریوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ تجھے اصحاب بدر کا صدقہ مولا، تجھ کو راضی کرنے والے صحابہ کا واسطہ مولا، ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے شفا عطا کر۔ اے اللہ، ہم سب کو جادو، سحر، سفلی، علوی، ہر طرح کی مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، دشمنوں کی شرارتوں سے بچا لے، فتنوں کے فتنے سے بچا لے، حاسدین اور جلنے والوں کے جلن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے کریم خدا، اس ماہ مبارک میں تجھ سے گڑ گڑا کر بہت مومنین مانگ رہے ہیں، ان کی تو عطا کر دے۔ اے اللہ، ان کی مانگوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک کی امت ترکی میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، فلسطین میں، برما میں، افغان میں پریشان حال ہے مولا، یہ رمضان ان کے لیے کشادگی والا بنا دے۔ اے اللہ، ان کے لیے امن و امان پیدا فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، ان سب کو تو خیر و عافیت عطا کر دے۔ اے اللہ، اسلام و سنیت کا بول بالا فرما، کفر و شرک کا منہ کالا فرما، دشمنان رسول کو ہلاک و برباد فرما، تیرے حبیب پاک کے دشمنوں کو خاکستر فرما دے، رہتی دنیا تک ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ، خصوصاً تیرے دربار میں التجا ہے، ہمارے ماں باپ کا سایہ دراز فرما۔ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، بہوؤں، بیویوں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما، ہمیں گستاخان رسول سے محفوظ کر دے، ہمیں حلال کھلا اور حرام سے محفوظ فرما۔ اے کریم خدا ارحم الراحمین، اخیر میں اتنی التجا ہے، نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اے اللہ، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے مومنین بھائی جو جیلوں میں قید ہیں ان کو رہا کر دے۔
اے اللہ ان کو آزاد کر دے، اے اللہ ان کو بھی عید کی خوشیاں عطا فرما۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور جتنے سن رہے مولا، سب کو اصحاب بدر اور مدینے کی زیارت نصیب فرما، تیرے خانہ کعبہ کی زیارت اور حج مقبول نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ازا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی معی جان فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے، بل حسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں، میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے، حامد محمود حماد احمد کر مجھے، میرے آقا سیدی حامد رضا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے، رکھ درخشاں ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، صدقہ ان آیاں کا دے چھ عین عز و علم و عمل، عفو عرفاں عافیت ہم سب گدا کے